السلام علیکم دوستو، آج ہمارا سبق ہے درخشاں اردو دوہم میں سے لطف الرحمن اور ان کا تنقیدی مضمون آغا حشر اور ڈرامہ نگاری۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مختصر ترین سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، لطف الرحمن کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ اس میں 2 چیزیں بتانی ہیں، تاریخ اور پیدائش کی جگہ۔ جواب: لطف الرحمن کی پیدائش 1941 عیسوی کو چھپرا ضلع کے بنیار پور قصبے میں ہوئی۔ سوال نمبر 2 ہے، لطف الرحمن کس پارٹی کے وزیر اور MLA رہے؟ جواب: لطف الرحمن راشٹریہ جنتا دل، دل کہتے ہیں جماعت کو، سرکار میں وزیر اور MLA رہے۔ سوال نمبر 3 ہے، لطف الرحمن کی کسی 2 کتاب کا نام لکھیے۔ ان کی جتنی کتاب ہیں ان میں سے کسی 2 کتابوں کے نام لکھنے ہیں۔ جواب: ان کی 2 کتابوں کے نام بوسائنم، یہ بوسائنم جو کتاب ہے یہ غزل کی کتاب ہے۔ دوسری کتاب کا نام ہے صنم آشنا، یہ نظم کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، آغا حشر کے کسی ایک ڈرامے کا نام لکھیے۔ جواب: آغا حشر کے ایک ڈرامے کا نام رستم و سہراب ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، ڈرامہ کی تکمیل کا لازمی عنصر کیا ہے؟ تکمیل کہتے ہیں مکمل ہونے کو، لازمی کہتے ہیں ضروری کو، عنصر کہتے ہیں جز کو، ٹکڑے کو۔ جواب: ڈرامہ کی تکمیل کا لازمی عنصر اسٹیج ہے۔ اسٹیج کہتے ہیں منچ کو۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 1 ہے، لطف الرحمن کی زندگی کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ جواب: لطف الرحمن کی پیدائش چھپرا ضلع کے بنیار پور قصبے میں 1941 عیسوی کو ہوئی۔ بچپن سے ہی ذہین تھے، اس لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کیا اور MA اور PhD بھی کیا، یہاں تک کہ MA میں گولڈ میڈل بھی حاصل کیا اور بھاگلپور یونیورسٹی سے تدریس کا آغاز کیا۔ تدریس کہتے ہیں پڑھانے کو، آغاز کہتے ہیں شروع کرنا، ابتدا کرنا۔ سوال نمبر 2 ہے، مضمون نگاری کی مختصر تعریف کیجیے۔ مختصر کہتے ہیں چند الفاظ میں مضمون نگاری کی تعریف کیجیے۔ جواب: مضمون نگاری اردو کی ایک نثری صنف ہے۔ نثری کہتے ہیں عام بول چال کا طریقہ جو ہوتا ہے اس کو۔ بات چیت کرنے کا 2 طریقہ ہوتا ہے، 2 انداز ہوتا ہے، ایک نثری ایک منظوم۔ نثری عام بات چیت کرنے کا طریقہ، اور منظوم کہتے ہیں نظم کی شکل میں، غزل کی شکل میں بات چیت کرنا۔ صنف کہتے ہیں قسم کو، نوع کو، جس کی جمع ہے اصناف۔ ادب کی اصطلاح میں مضمون اس ادبی تحریر کو کہتے ہیں جو کسی خاص موضوع پر سنجیدہ تحریر لکھی جائے۔ موضوع کے اعتبار سے مضمون کی کئی قسمیں ہیں، مثلاً ادبی، سیاسی، اصلاحی، انقلابی مضمون وغیرہ۔ سوال نمبر 3 ہے، تنقید کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ تنقید کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں 5 جملے لکھنے ہیں۔ جواب: لفظ تنقید نقد سے بنا ہے۔ نقد یہ عربی کا لفظ ہے۔ لغت میں تنقید کے معنی کھرے کھوٹے کی پرکھ کرنے کے ہیں۔ کھرے کھوٹے کہتے ہیں کمی بیشی کو، پرکھ کرنا کہتے ہیں جانچنے کو، پڑتال کرنے کو۔ ادبی اصطلاح میں اس عمل کو تنقید کہتے ہیں، یعنی ادب کی اصطلاح میں اس کو تنقید کہتے ہیں، جس میں کسی ادبی تخلیق کی خوبیوں اور خامیوں کی پرکھ کی جائے۔ خامی کمی، خوبی اچھائی۔ تنقید کے نتیجے میں تخلیق میں شفافیت پیدا ہوتی ہے۔ شفافیت کہتے ہیں صفائی کو، ستھرائی کو۔ تخلیق میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ نکھار کہتے ہیں صفائی کو، عمدگی کو۔ سوال نمبر 4 ہے، ڈرامہ کی مختصر تعریف کیجیے۔ جواب: ڈرامہ ایک ادبی صنف ہے۔ ڈرامے میں کسی خاص سماجی ماحول یا کسی خاص دور کے حالات کو کہانی کی شکل میں عملی طور پر اسٹیج پر پیش کیا جاتا ہے۔
کہانی ہوتی ہے کتابوں میں لکھی ہوئی، اس کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن ڈرامے کے اندر بات ہوتی ہے کہ وہ کہانی کس طرح کی ہے، اس کو ایک انسان کر کے دکھاتا ہے۔ دراصل ڈرامہ اسٹیج کرنے کے لیے ہی لکھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، آغا حشر کشمیری کی ڈرامہ نگاری پر 5 جملے لکھیے۔ جواب: آغا حشر کشمیری اردو کے مشہور ڈرامہ نگار ہیں۔ انہوں نے عصری زندگی کی حقیقتوں کو اپنے ڈرامے کا موضوع بنایا۔ عصر کہتے ہیں زمانے کو، زندگی یعنی انہوں نے اپنی زندگی کے اصل حقیقتوں کو اپنے ڈرامے کا موضوع بنایا۔ جدید ڈرامہ نگاری کا آغاز آغا حشر ہی سے شروع ہوتا ہے۔ یہودی کی لڑکی اور رستم و سہراب ان کا ہی شاہکار ڈرامے ہیں۔ انہیں اردو کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ شیکسپیئر انگریزی کا ایک مشہور لیکھک، ڈرامہ نگار اور شاعر گزرا ہے، جنہیں بہت زیادہ مہارت حاصل تھی۔ انگریزی ادیب ان کی باتوں کو دلیل اور ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 1 ہے، لطف الرحمن کی تنقید نگاری پر ایک مضمون لکھیے۔ جواب: لطف الرحمن کا شمار عصر حاضر کے معروف نقادوں میں ہوتا ہے۔ عصر حاضر یعنی موجودہ زمانہ، موجودہ دور۔ معروف کہتے ہیں مشہور کو۔ انہوں نے اپنی تصنیفات کے ذریعے اردو تنقید میں قابل قدر اضافہ کیا ہے۔ اضافہ کہتے ہیں بڑھانے کو۔ تصنیف کی جمع تصانیف ہے، جس کے معنی کتابوں کے ہیں، مضامین کے ہیں۔ انہوں نے اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا کہ آغا حشر بہت جلد ایک خاص سطح کے فنکار بن کر رہ گئے۔ اظہار خیال کہتے ہیں خیال ظاہر کرنا۔ سنیما ہو یا ڈرامہ یا افسانہ، وہ زمانے کا عکاس ہوتا ہے۔ عکاس کہتے ہیں ترجمانی کرنے کو، ہونے والی چیز کو دکھانے کو۔ اور بہت سارے نکات زمانے اور مکانی حدود سے آگے کے بھی چھپے ہوتے ہیں۔ نقطہ کی جمع نکات ہیں، جن کے معنی باریکیاں کے، پوائنٹ کے۔ سوال نمبر 2 ہے، آغا حشر کی ڈرامہ نگاری پر روشنی ڈالیے۔ جواب: اردو ڈرامے کی ارتقائی تاریخ میں اردو ڈرامے کو فروغ دینے والوں کی فہرست میں آغا حشر کشمیری کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ ارتقائی کہتے ہیں ترقی پذیر ہونا، نشو و نما پانا۔ فروغ دینے کو کہتے ہیں پھیلانا۔ فہرست کہتے ہیں لسٹ کو۔ غیر معمولی کہتے ہیں بہت زیادہ کو۔ انہوں نے 1951 عیسوی میں ڈرامہ نگاری کا آغاز کیا۔ آغاز کرنا کہتے ہیں شروع کرنا۔ ابتدا میں روایتی اردو ڈرامہ نگاری کی ڈگر پر چل پڑے، لیکن بعد میں روایتی ڈگر سے ہٹ کر اپنی الگ راہ بنائی۔ راہ کہتے ہیں راستے کو۔ انہوں نے ڈراموں میں مقفع اور مسجع عبارت سے یکسر پرہیز کیا۔ مقفع کہتے ہیں اس طرح بات کرنا کہ آخر میں ہر لفظ ایک ہی جیسا ہو تاکہ سننے میں اچھا لگے۔ مسجع بھی کہتے ہیں وہ عبارت یا مضمون جس میں قافیہ کا اہتمام ہو۔ یکسر کہتے ہیں بالکل، اس کی جگہ پر عوامی اور روزمرہ کی زبان کو اختیار کیا۔ اختیار کہتے ہیں چننے کو، منتخب کرنا۔ اور انہوں نے ڈراموں میں غزلوں اور گیتوں کے استعمال میں بھی اعتدال پیدا کیا۔ اعتدال کہتے ہیں درمیانی راہ اختیار کرنا۔ ان کے ڈراموں میں جدت اور ندرت پائی جاتی ہے۔ جدت کہتے ہیں نیاپن کو، تازگی کو، اور ندرت کہتے ہیں عمدگی کو، انوکھا پن کو، نادر پن کو۔ سوال نمبر 3 ہے، اردو میں تنقید کے آغاز و ارتقاء پر روشنی ڈالیے۔ آغاز کہتے ہیں شروعات کو، ارتقاء کہتے ہیں ترقی پانا، نشو و نما پانا۔ جواب: اردو میں تنقید کی ابتدا باضابطہ طور پر الطاف حسین حالی کے مقدمہ شعر و شاعری، یہ کتاب کا نام ہے، سے ہوتی ہے۔ حالی نے اس کتاب میں شعری ماہیت، وزن، قافیہ، ردیف کو بیان کرتے ہوئے چند خامیوں کی نشاندہی کی ہے۔ ماہیت، وزن، قافیہ، ردیف یہ شعر کے اندر استعمال ہوتا ہے، شعر کی اصطلاح ہے۔ خامی کہتے ہیں کمی کو۔ نشاندہی کہتے ہیں کسی چیز کو دھیان دلانا، یاد دلانا۔ اسی زمانے میں شبلی نے، یا علامہ شبلی ہیں، موازنہ انیس و دبیر، یہ ان کی کتاب ہے، لکھا اور تقابلی تنقید کی بنیاد ڈالی
تقابلی تنقید کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان مقابلہ کرنا، دو چیزوں کے درمیان تنقید کرنا۔ اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا جنہوں نے اس کے دامن کو وسعت دی، وسعت کہتے ہیں بڑھانے کو، پھیلانا۔ اردو تنقید کی روایت اور اس کا سرمایہ کسی بھی ادبی اصناف سے کم نہیں ہے۔ صنف کی جمع اصناف ہے جس کے معنی قسم کے ہیں، نوع کے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، اسم کی تعریف کیجیے اور اس کے اقسام بیان کیجیے۔ قسم کی جمع اقسام ہیں۔ جواب، اسم وہ ہے جس سے کسی جگہ، آدمی یا چیز کا نام معلوم ہو اور وہ زمانے سے خالی ہو، یعنی اس کے اندر زمانہ نہ پایا جاتا ہو، جیسے پٹنہ، رحیم، قلم وغیرہ۔ اسم کی قسمیں۔ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ اسم جامد، نمبر 2 اسم مشتق، نمبر 3 اسم مرکب۔ معنی کے اعتبار سے اسم کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم معرفہ۔ اسم معرفہ کہتے ہیں خاص نام کو۔ اسم نکرہ، اسمی نکرہ کہتے ہیں عام نام کو۔ نمبر 3 ہے اسم کیفیت۔ اسم کیفیت کہتے ہیں حالت وغیرہ کو، جیسے بیٹھنے کا انداز یا کھڑا ہونے کا انداز وغیرہ کو۔ نمبر 4 ہے اسم جنس۔ اسم جنس کہتے ہیں جیسے لکڑی، مٹی وغیرہ۔ نمبر 5 ہے اسم جمع۔ اسم جمع کہتے ہیں جیسے قطار، بازار وغیرہ کو۔